بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 اپریل سن 1903۔ قادیان میں نماز جمعہ کے بعد گرد و نواح کے لوگوں اور چند ایک دیگر احباب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت احمد مرسل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس وقت تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیعت کا اقرار کیا ہے اور تمام گناہوں سے توبہ کی ہے اور خدا تعالیٰ سے اقرار کیا ہے کہ کسی قسم کا گناہ نہ کریں گے۔ اس اقرار کی 2 تاثیریں ہوتی ہیں۔ اقرار بیعت یا تو رحمت ہے یا باعث عذاب۔ یا تو اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کا وارث ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر قائم رہے تو اس سے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور وعدے کے موافق رحمت نازل کرے گا، اور یا اس کے ذریعہ سخت مجرم بنے گا، کیونکہ اگر اقرار کو توڑے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی۔ جس طرح سے ایک انسان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اسے بجا نہ لایا جاوے تو توڑنے والا مجرم ہوتا ہے، ایسے ہی خدا تعالیٰ کے سامنے گناہ نہ کرنے کا اقرار کر کے پھر توڑنا خدا تعالیٰ کے روبرو سخت مجرم بنا دیتا ہے۔ آج کے اقرار اور بیعت سے یا تو رحمت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اور یا عذاب کی ترقی کی۔ اگر تم نے ان باتوں میں خدا تعالیٰ کی رضامندی کو مقدم رکھا اور مدت دراز کی تمام عادتوں کو بدل دیا تو یاد رکھو کہ بڑے ثواب کے مستحق ہو۔ عادت کو چھوڑنا آسان بات نہیں۔ دیکھتے ہو کہ ایک افیونی یا جھوٹ بولنے والے کو جو عادت پڑ گئی ہوئی ہوتی ہے اس کا بدلنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنی عادت کو خدا تعالیٰ کے واسطے چھوڑتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ عادت چھوٹی ہو یا بڑی، ایک عرصے تک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قوا کو ایک عادت اس کے کرنے کی ہو جاتی ہے، تو کیا تمہارے نزدیک اسے چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب تک کہ انسان کے اندر ہمت استقلال نہ ہو تب تک یہ دور نہیں ہو سکتی۔ ما سوائے اس کے ان عادتوں کے بدلنے میں ایک اور مشکل ہے کہ عادتوں کا پابند آدمی عیالداری کے حقوق کی بجاوری میں سست ہوا کرتا ہے۔ مثلا ایک افیونی ہے تو وہ نشے میں مبتلا ہو کر عیالداری کے لیے کیا کچھ کرے گا، اور اسی طرح بعض عادتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کنبہ اور اہل و عیال کے آدمی اس کے حامی ہوتے ہیں اور اس کا چھوڑنا اور بھی دشوار تر ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص بذریعہ رشوت روپیہ حاصل کرتا ہے، عورتوں کا اکثر علم نہیں ہوتا، وہ تو اس کو اچھا جانے گی کہ میرا خامد ضرور روپیہ کماتا ہے، وہ کب کوشش کرے گی کہ خامد سے یہ عادت چھڑاوے۔ تو ان عادتوں کو چھڑانے والا بجوز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہوتا، باقی سب اس کے حامی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص جو نماز روزہ کو وقت پر ادا کرتا ہے اسے یہ لوگ سست کہتے ہیں کہ کام میں حرج ہوتا ہے، اور جو نماز روزے سے غافل رہ کر ذمہ داری کے کاموں میں مصروف رہے اسے ہوشیار کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی بہت مشکل کام ہے۔ ان ایام میں تو بہت سے مقابلے آ کر پڑے ہیں، ایک طرف عادتوں کو چھوڑنا، دوسری طرف طاعون ایک بلا کی طرح سر پر ہے، اس سے بچنا۔ اب دیکھو کون سی مشکل کو تم قبول کر سکتے ہو۔ رزق سے ڈر کر انسان کو کسی عادت کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ الطلاق آیت 3 و 4۔ یعنی باریک سے باریک گناہ جو ہے
اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑے گا خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اسے نجات دے گا۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ پھر آگے ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی ایسی راہ سے اسے روزی دے گا کہ اس کے گمان میں بھی وہ نہ ہوگی۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آراف آیت 197۔ جیسے ماں اپنی اولاد کی والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نیکوں کا والی ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی جو کچھ تم کو وعدہ دیا گیا ہے اور تمہارا رزق آسمان پر ہے۔ جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اس کا ہوتا ہے جو اسے ہر بات پر قادر جانتا ہے۔ اب ایسا زمانہ ہے کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان باتوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ طاعون کے حملے بہت خوفناک ہوتے ہیں مگر اصل میں یہ رحمت ہے، سختی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہوں گے جو کہ عبادت سے غافل ہوں گے۔ اگر اتنی چشم نمائی خدا تعالیٰ نہ کرے تو پھر تو لوگ بالکل ہی منکر ہو جائیں۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ سوئے ہوئوں کو ایک تازیانے سے جگا رہا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب دے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء آیت 148، کہ اگر تم میری رائے اختیار کرو تو تم کو کیوں عذاب ہو۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جیسے بچہ جب پڑھتا نہیں ہے تو اسے مار پڑتی ہے، اس کا سر یہی ہے کہ اس کی آئندہ زندگی خراب نہ ہو اور وہ سدھر جاوے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس لیے دیتا ہے کہ لوگ سدھر جاویں، اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ سچی توبہ کرو، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر بازار سے کوئی دوا مثل شربت بنفشہ کے تم لاؤ اور اصل دوا تم کو نہ ملے بلکہ سڑا ہوا پرانا شیرہ تم کو دیا جاوے تو کیا وہ بنفشہ کی شربت کا کام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سڑے ہوئے الفاظ جو زبان تک ہوں اور دل قبول نہ کرے وہ خدا تعالی تک نہیں پہنچتے۔ بیعت کرانے والوں کو تو ثواب ہو جاتا ہے مگر کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا، جیسے ایک چیز بیچ دی جاتی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، خریدار کے اختیار ہوتا ہے، جو چاہے سو کرے۔ تم لوگ جب اپنا بیل دوسرے کے پاس بیچ دیتے ہو تو کیا اسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا؟ ہرگز نہیں، اس کا اختیار ہے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح جس سے تم بیعت کرتے ہو اگر اس کے احکام پر ٹھیک نہ چلو تو پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہر ایک دوا یا غذا جب تک بقدر شربت نہ پی جاوے فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح اگر بیعت پورے معنوں میں نہ ہو تو وہ بیعت نہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، اس کے ہاں نمبر اور درجے مقرر ہیں۔ اس نمبر اور درجے تک توبہ ہوگی تو وہ قبول کرے گا۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک کوشش کرو، پورے صالح بنو، عورتوں کو نصیحت کرو، نماز روزے کی تاکید کرو، سوائے 8-7 دن کے جو عورتوں کے ہوتے ہیں جس میں نماز معاف ہے، تمام نمازیں پوری پڑھیں، اور روزے معاف نہیں ہیں ان کو پھر ادا کریں۔ انہی کمیوں کی وجہ سے کہا کہ عورتوں کا دین ناقص ہے۔ اپنے ہمسایہ اور محلہ والوں کو بھی نیکی کی تاکید کرو، غافل نہ ہو، اگر علم نہ ہو تو واقف سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے اپنے دین کو بدل دیا ہے، جو خدا تعالیٰ چاہتا تھا اسے بدل کر اور کا اور بنا دیا ہے۔ اس وقت ایک شور برپا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور عیسیٰ زندہ ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، مگر جب کہا جاوے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور خاتم النبیین اور آپ کے بعد کوئی غیر نبی نہیں آنے والا تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خدا تعالیٰ نے سب سے آخر پیدا کیا ویسے ہی آخری درجے کے سب کمال آپ کو دیے کہ کوئی بھی خوبی کسی دوسرے نبی میں ایسی نہیں جو کہ آپ کو نہ دی گئی ہو۔ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دادی، کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ ایک کے ہاں بہت سے مہمان ہوں تو ان میں سے ایک کو وہ مکلف کھانا پلاؤ وغیرہ دے اور دوسرے کو معمولی کھانا شوربہ یا روٹی وغیرہ، تو باقی مہمان کہیں گے کاش ہم اس گھر میں مہمان نہ ہوتے۔ اسی طرح
1,24,000 پیغمبر جو گزرے ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جو فضیلت اور رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھی وہ نہ ملا۔ ان سب کو وفات یافتہ مانتے ہو، فوت مانتے ہو، اور ایک عیسیٰ کو زندہ، اور وہ بھی آسمان پر۔ قرآن فرماتا ہے رب زدنی علما، دعا آیت 115، اور حضرت تو اس دعا کو برابر مانگتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی ہوئی، دوسرے تمام پیغمبروں کو گھٹانا اور مسیح کو سب سے بڑھ کر فضیلت دینا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی فضیلت مسیح کو دوسروں پر ہے۔ انہوں نے نہ ساری دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کیا، نہ کوئی دکھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو پہنچا، نہ مقابلے کی نوبت آئی، نہ کوئی شکست اٹھانی پڑی۔ چند آدمی صرف ایمان لائے، وہ بھی پکڑے گئے۔ اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے، اور سخت سے سخت دکھ اور تکلیف آپ کو پہنچے، جنگیں بھی آپ نے کیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ آپ کی زندگی میں موجود تھے۔ پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہتک ہو، وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کم بختوں سے کوئی پوچھے کہ پھر تو محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو، عیسیٰ رسول اللہ ہی کہو۔ اب تم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دو۔ اگر تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں تو ہم آج مانتے ہیں، مگر جس سے تم کو فیض اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اس کو جھوٹی فضیلت دینے سے تم کو کیا حاصل؟ تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے، نہ انجیل نہ تورات۔ جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے وہ مرتد ہے اور کافر، مگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حفاظت پیش آئی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو غار میں جگہ دی، اور عیسیٰ کو جب وہ موقع پیش آیا تو آسمان پر جا بٹھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی کہتے ہیں، اور عیسیٰ کو اب تک زندہ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا دین غالب ہے۔ آج مسلمان کم ہیں اور عیسائی زیادہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دلائل بیان کر کے پادریوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا، فلما توفیتنی کی آیت موجود ہے۔ اگر تمہارا مذہب قرآن ہے تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہرگز نہ چاہا کہ باہر سے لوگ آئیں۔ سورہ نور میں بھی وعدہ ہے کہ تمام خلیفے اور امام تیری امت میں سے آئیں گے۔ خدا تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا، اور اسی طرح اب ہمیں مامور کیا، جیسے 1400 برس کے بعد موسیٰ کی امت میں سے مسیح آیا تھا، ویسے ہی 1400 برس گزرنے کے بعد ہمیں بھیجا۔ وہ مسیح بھی صاحب شریعت نہ تھے، تورات پر ان کا عمل تھا، ایسے ہی ہم ہیں، تاکہ مماثلت ہو اور کوئی کمی نہ رہ جاوے۔ جیسی محبت خدا تعالیٰ ہم سے کرتا ہے ویسے کسی اور سے نہیں کرتا۔ اگر یہ خیال ہو کہ عیسیٰ کو خدا تعالیٰ آسمان پر لے گیا، اس کو آج تک زندہ رکھا اور اس کو پھر لاوے گا، تو پھر ساری محبت خدا کی عیسیٰ کے ساتھ چاہیے۔ جو ان تمام باتوں کو غور سے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ جو آپ کی شان ہے وہ اور کسی نبی کی نہیں ہے۔ جب تک تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی میں افضل نہ جانو گے، مسلمان نہ ہوگے بلکہ عیسائی ہوگے۔ یہ تو عقیدہ چاہیے، اور نمازوں میں دعا کرو کہ اے خدا تعاون سے ہمیں بچا۔ جو لوگ ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے آدمی کیوں نہیں مرتے، وہ نادان ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کام ہے آہستہ آہستہ پکڑنا، اس لیے غافل نہ بنو۔ تہجدوں میں دعا کرو، 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرو۔ جب تمہارا گھر دعا سے بھر جاوے گا تو پھر ہرگز وبا نہ آوے گی، اور اگر کوئی روک رکھو گے تو دعا کام نہ دے گی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو ضرور محفوظ رکھے گا۔ دربار شام۔ بارہ ہمیں یہ تعجب آتا ہے کہ کیوں یہ لوگ حضرت عیسیٰ سے بے جا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا کیا دیکھا تھا جو ان پر ایسے شیدا ہیں کہ ان کو خدا ہی بنا دیا ہے؟ ایسے ان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی توہین اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ توہین کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ ایک شخص جس میں اعلیٰ درجے کے اوصاف ہوں اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو اس سے بڑھ چڑھ کر متصف بااوصاف مانا جائے جس میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ تعزیرات میں توہین کی مثال کے نیچے یہ مثال لکھی ہے کہ زید اور بکر نے جو درخی کے چور تھے چوری کی ہے، مگر عمر جو ایک شریف آدمی ہے
اور در حقیقت اس کی کوئی سازش اس چوری میں چوری نہیں کی اور نہ ہی اس کا اس میں کچھ تعلق ہے، تو قانون ایسا کہنے والا شخص امر کی توہین کرتا ہے اور وہ مجرم قرار دیا جاوے گا اور مستحق سزا کا ہوگا۔ غرض توہین کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ گویا ان پر جب مصیبت آئی تو خدا تعالیٰ کو زمین پر ان کے بچاؤ کی کوئی راہ نظر نہ آئی اور ان کو آسمان پر اور پھر دوسرے آسمان پر جا چھپایا۔ بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت مصائب اور شدائد آئے تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بقول مولویوں کی آپ کو بالکل بے مدد اور قسم پر چھوڑ دیا، اور آپ کے غار میں جو آسمان کے مقابلے میں جس طرح وہ بلند یہ اسفل میں واقع دی پناہ دی۔ غار کی تعریف بھی کیا کہ بچھوؤں، سانپوں اور ہر قسم کے موذی حشرات الارض کا گھر تھا۔ بھلا اب سوچو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرور کائنات، فخر الاولین والآخرین، اشرف الخلق جو امیدوار ہیں کہ ہم لمبی عمر پاویں، مگر ان کو تو صرف 63 برس کی عمر دی جاتی ہے، اور ان کے مقابل میں حضرت عیسیٰ گویا اب تک زندہ ہیں اور 2000 برس ان کی عمر ہو چکی ہے، اور ان کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ آپ رہتے تو دنیا کی اصلاح کرتے، جیسا کہ پہلا تجربہ بتا چکا ہے کہ ضرور ہزاروں کی اصلاح کرتے اگر اور عمر پاتے، مگر بالمقابل حضرت عیسیٰ اتنی عمر میں نہ کوئی نیکی کرتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، اور نہ کسی کی اصلاح ہے۔ ان سے کسی کو نفع ہے اور نہ وہ کسی سے کسی قسم کے ضرر کو دور کر سکتے ہیں۔ نیز پرانا تجربہ بھی اس امر کا کافی شاہد تھا کہ صرف 12 آدمی مدت کی کوشش سے تیار کیے، آخر وہ بھی یوں الگ ہوئے کہ کسی نے لعنت کی اور کسی نے 30 روپے کے عوض دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر مرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان پر گئی تو پھر وہ ہری موجود تھے کہ وہ تو آسمان میں جس میں عنصری تشریف رکھتے ہیں، اور جناب کا جسم ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہے، اور پھر اسی پر ختم نہیں، آخرکار آپ کی امت میں وہ پھر آویں گے اور 40 سال تک ان پر حکومت کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ بھلا غور تو کرو کہ یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری امت میں سے تیری امت کی اصلاح کے واسطے خلیفے بھیجتا رہوں گا، مگر آخر اس وعدے کا ذرا بھی پاس نہ کیا، اور ایک قوم میں سے جس کے متعلق اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اس قوم پر میرا غضب نازل ہو چکا ہے، میں ان پر کبھی روحانی اور جسمانی فضل و نعمت ہرگز نازل نہ کروں گا، مگر آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ خلافی فرما کر اسے بھیجا اور اپنے قانون کو بھی توڑا۔ کیا یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ خدا پر وعدہ خلافی عائد ہو؟ ہرگز نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آل عمران آیت 10۔